بسا اوقات انسان اس وقت بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے، اگر اس کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے تو وہ اس وقت بھی اللہ کی ایک نافرمانی میں مبتلا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بالغ ہونے سے بعد سے لے کر اب تک ہم مستقل ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ بالغ ہونے سے لے کر اب تک کہیں نہ کہیں اللہ کو ہمارے اوپر غصہ ہے، اور جن میں سے 6-7 بیڈ ایسے تھے جو تڑپ رہے تھے اور ان کے بیڈ کے اوپر ان کا پیشاب نکلا ہوا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مشیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات بنائی ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں، یہاں تک آتا ہے کہ 18,000 مخلوقات ایسے بھی آتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اس میں سب سے خوبصورت مخلوق کون سی ہے اور سب سے زیادہ عقل مند مخلوق کون سی ہے، اور سب سے زیادہ صلاحیتوں والی مخلوق کون سی ہے، اور سب سے زیادہ ٹیلنٹ رکھنے والی مخلوق کون سی ہے، استعداد رکھنے والی مخلوق کون سی ہے، اور سب سے زیادہ عظمت والی مخلوق کون سی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق کون سی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جانور بنایا ہے وہ جانور سے پوچھ کر نہیں بنایا کہ میں تجھے جانور بناؤں، بھینس سے پوچھ کر نہیں بنایا کہ تجھے بھینس بناؤں، کتے سے پوچھ کر نہیں بنایا کہ تجھے کتا بناؤں، بلی سے پوچھ کر نہیں بنایا کہ تجھے بلی بناؤں، انسان سے بھی پوچھ کر نہیں بنایا کہ تجھے انسان بناؤں یا کوئی جانور بناؤں، نہیں پوچھا۔ اور نہ کسی کو اس بات کا علم تھا کہ علم کیا تھا ہی نہیں، نہ جانور تھا نہ انسان تھا، تو علم کیا ہوتا۔ تو اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا نا، جیسے اللہ نے باقی جانور بنائے تو اللہ تعالیٰ قادر تھا ہمیں بھی جانور بنا دیتا، اور جیسے دوسرے جانور ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ ان کو انسان بنا دیتا۔ تو کبھی ہم نے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا ہے کہ آج اگر ہم جانور ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا؟ کبھی اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے اپنی عظیم مخلوقات جو ہے عظیم مخلوق ہے انسان کی، مجھے انسان میں پیدا کیا؟
کیا کبھی یہ بات سوچی ہے؟ کیا کبھی دماغ میں اس بات کا خیال آیا ہے ہمارے کہ اللہ رب العزت نے بغیر اپیل کیے، بغیر مانگے اور بغیر روئے دھوئے ہمیں اس کمزور اور حقیر ترین مخلوق جو جانور ہے اس میں سے نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنایا۔ اب اس چیز کے شکر ادا سے ہم قاصر ہیں، ہم شکر ادا نہیں کر رہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت سنگین غلطی ہے۔ دوسری ناشکری کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ذات پر ایمان لانے والا بنایا۔ ہمارے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے امر کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ کے امر کے بغیر ایک سانس نہیں لی جا سکتی، اللہ کے امر کے بغیر یہ پلک نہیں جھپک سکتا انسان، اللہ کے امر کے بغیر یہ دل کی دھڑکن نہیں چل سکتی، اللہ کے امر کے بغیر انسانی جسم کے اعضاء کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ نظام کائنات اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے چل رہا ہے۔ جو اتنا بڑا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ہمارے سامنے کبھی ہم نے سورج پر توجہ ہی نہیں ڈالی۔ اللہ نے ہمیں اتنا دماغ دیا، اتنی طاقت دی، اتنا صلاحیت دی دماغ کے اندر، کبھی ہم نے سورج پر توجہ نہیں ڈالی کہ یار یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہماری زندگی کے آخری عرصہ گزر رہا ہے، پہلا گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، اب یہ تیسرا آخری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آخری گزر رہا ہے۔ دو پہلو ہم نے گزار لیے، اب یہ تیسرا آخری سٹیج چل رہا ہے، 2 سٹیج گزر گئے۔ تیسرے سٹیج میں تک پہنچ گئے، ہم نے کبھی سورج جو ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا یار یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یار یہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور اگر نہ نکلے تو ساری انسانیت پاگل ہو جائے، ساری انسانیت پریشان ہو جائے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، نظام کائنات رک جائے۔ نہ ہم اس کی نکلنے کی کسی سے درخواست کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو بل دیتے ہیں، نہ پیچھے اس کے کوئی کنیکشن ہے، نہ کوئی وابطہ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو اس میں روشنی ڈالے گا، نہ کوئی پیچھے گیس CNG لگی ہوئی ہے کہ جو اس میں تپش دے گا۔ کتنی سردی ہے، گرمی کی سورج کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ یا نہ ہم نے اس کا بل دیا، نہ ہم نے کسی سے گزارش کی، نہ کسی کے پاؤں پکڑے کہ ہمارے علاقے میں بھی سورج کی ضرورت ہے، کہ ہمارے علاقے میں گیس کی ضرورت ہے، کہ ہمارے علاقے میں بجلی کی ضرورت ہے، مہربانی ہے ہمارے علاقے میں گیس بھیج دو۔ کرتے کہ نہیں کرتے ریکویسٹ؟ ترلے منت کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، جان کھپاتے ہیں۔ کبھی یہ ریکویسٹ کرنی پڑی ہے کہ ہمارے گاؤں میں سورج نہیں ہے تو سورج کی ضرورت ہے، دھوپ نہیں ہے، دھوپ کی ضرورت ہے؟ کبھی کی کسی سے ریکویسٹ؟ اور کبھی دماغ میں یہ بات آئی نہیں، کبھی دماغ میں یہ بات نہیں آئی۔ تو سورج ہم دیکھتے ہیں اتنا سا، اس سے بڑا تو نظر نہیں آتا، اتنا سا دیکھتے ہیں۔ اور سورج ہے کتنا بڑا؟ ناسا کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہزاروں زمینیں، ہزاروں، یہ ایک زمین ہے جہاں پر یہ ساری دنیا رہ رہی ہے، یہ ایک زمین ہے۔ ہزاروں زمینیں اکٹھی کر کر سورج کے اوپر رکھ دی جائیں تو سورج کے اوپر پوری آ جائیں گے۔ اتنا بڑا سورج ہے۔ اب اتنے بڑے سورج کو تپش دینے والا، آگ دینے والا، اور اتنے بڑے سورج کو اٹھانے والا، اور پھر ہر روز ایک مدار میں لے جانے والا، پھر اس کو غروب کرنے والا، ادھر جاتا ہے وہ، پھر ادھر کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ ادھر جاتا ہے نا، پھر ادھر کہاں سے آتا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ اور یہ سورج ہم نے دیکھا کہ اتنا سا سورج ہمیں نظر آتا ہے، یہ بلب
شاید بڑا ہے، سورج سے بڑا لگتا ہے ہمیں، سورج اس سے چھوٹا محسوس ہوتا ہے، تو یہ بلب اس کمرے کو روشنی دیتا ہے، اتنا سا ہے۔ تو یہ سورج کتنا بڑا ہوگا جو اتنے بڑے زمین کو، اتنی بڑی دنیا کو روشنی دے رہا ہے، یہ سورج کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ یہ اندازہ لگائیں، ایک جہاز ہے، کیسا بھی جہاز ہے، کتنا ہی پاورفل ہے، اگر صبح کو ادھر سے اڑے نا، صبح کو ایک زمین کی ایک طرف سے اڑے تو شام تک دوسری طرف نہیں جا سکتا، تو شام تک دوسرے کنارے پر نہیں جا سکتا، کتنا ہی پاورفل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جائے گا زمین کے قریب قریب سے ہی، ہمیں نظر بھی آئے گا، ہوگا کتنا زیادہ کرے 2 مرلے کی جگہ میں ہوگا جہاز، 4 مرلے کی جگہ میں ہوگا جنگی جہاز۔ اب یہ سورج اتنا بڑا سورج ہے، اللہ رب العزت اس کو کتنا بلند اٹھاتے ہیں، کتنا بلند اٹھاتے ہیں کہ ہمیں وہ اتنا سا نظر آتا ہے، اور پھر وہ ایک دن کے اندر اندر یہ سارا سفر مکمل کرتا ہے۔ کون سا سفر؟ سورج جہاں سے نکلتا ہے، سائنس پوری طاقت اور پوری قوت لگا دی سائنس نے، سورج کے نکلنے کی جگہ معلوم نہیں کر سکتی کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے، اور جہاں غروب ہوتا ہے سائنس نے پورا زور لگا دیا، سائنس کو نہیں پتا کہ یہ سورج کس جگہ پر غروب ہوتا ہے، نہیں پتا چلا۔ اللہ رب العزت اس سورج کو اتنا لمبا سفر کرواتے ہیں، ایک دن کے اندر اندر 8-10 گھنٹے کے اندر اندر ادھر سے ادھر غروب کر دیتا ہے۔ تو یہ طاقت ہے اللہ کی، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے، ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے، کبھی ہم نے اس دماغ کو استعمال کر کر اللہ تک کیوں نہیں پہنچے؟ ہمیں جو سبق دیا گیا ہے کہ اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہم نے وہ سبق رٹ لیا، کیا اس سبق کو دہرانے کے لیے کیا ہم نے کبھی اپنا دماغ بھی استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہم اللہ کی اس بات پہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ پھر اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں، اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، بھگوان کو، گاڈ کو، اللہ کو، ایشور کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ وہی کرتا ہے، بہت ہیں۔ عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، اور بہت سے مذہب ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، لیکن اس امت میں صرف اللہ کو ماننے والے کامیاب نہیں ہوں گے، صرف اللہ کو ماننے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے چن لیا، اللہ رب العزت نے چن لیا آپ لوگوں کو، کہ ہم لوگوں کو، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کی توفیق دی۔ ہمارے دل میں اللہ نے یہ بات بٹھا دی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری اور محبوب پیغمبر ہے۔ اگر ہم اس ہستی پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے لیے جان بھی قربان کر دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے لیے جان بھی قربان ہو جائے لیکن اللہ کے نبی پر ایمان نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے حبیب کو آخری نبی ماننا ہمارے دل میں یہ بٹھا دیا اللہ تعالیٰ۔ کیا ہم نے اللہ کا کبھی شکر ادا کیا؟ پہلے جانور اور انسان کی بات تھی، اب تو انسان اور انسان ہے۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام خود بخود چل رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو خود بخود ایک گلاس ہے، یہ ٹوٹ جائے، کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، تو
نہ کہیں یہ دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ خود بخود ٹوٹ گیا، کہیں نہ کہیں یہ بات آ سکتی ہے، لیکن اتنا خوبصورت گلاس ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا لے کر آؤ جو یہ کہے کہ یہ خود بخود بن گیا ہو۔ یار کوئی پاگل ہی لے آؤ، دماغ سے پاگل لے آؤ کوئی، اور اس کو دکھاؤ یہ گلاس ہے کہ یہ خود ہی بن گیا ہے، وہ مانے گا آپ کی بات؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا پیچھے مقابلہ ہوا تھا ایک ایتھیسٹ کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس میں مسلمان کو فتح دی، اس نے ساری دنیا میں یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ رب العزت ہے، وہ لا مکان ہے لا زمان ہے، لا مکان ہے لا زمان ہے۔ اللہ رب العزت کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو ہونے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو ہونے کے لیے اللہ رب العزت ہونے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان ہر چیز میں محتاج ہے، انسان ہر چیز میں محتاج ہے، یہاں تک کہ میں اپنی آواز آپ تک پہنچانے میں اس چیز کا محتاج ہوں۔ آپ مجھے دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، میں بولنے میں زبان کا محتاج ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے سانس لینے میں آکسیجن کے محتاج ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میری ناک ہے تو مجھے سانس آ رہا ہے، نہیں، آکسیجن بھی ہے اس لیے سانس آ رہا ہے، آکسیجن نہیں ہوتی تو سانس نہیں آنا تھا، آکسیجن بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ آنکھ ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، روشنی بھی ہے، روشنی بھی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہے۔ میں سمجھوں میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، میں آنکھ کا محتاج ہوں، بھئی آنکھ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کی محتاج ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تمام مخلوقات کو اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ ذات ہے جو کسی کام میں، کسی صفت میں اور کسی فعل میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ تو کامیابی، میں عرض کر رہا تھا کہ ناشکری، تو اس چیز کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انسانوں میں سے ہمارے دل میں اپنے حبیب کی محبت بھی ڈالی، جو کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ میرے پاس دنیا کی تمام چیزیں اور تمام سہولیات، نام، پراپرٹی، عہدہ، شہرت، دولت، سب کچھ آ گیا، اگر میں یہ سوچوں میرے پاس سب کچھ آ گیا، میں کامیاب ہوں، اگر میں یہ سوچوں میں کامیاب ہوں، تو آپ لوگ بتائیں کیا یہ سوچ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بول کر بتائیں۔ یہ سوچ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ ہر مومن مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے، لیکن صرف علم ہے، لیکن صرف سمجھ ہے، صرف جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے اللہ نے اس کو بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، اللہ تو یہ فرماتا ہے کامیاب یہ ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کامیاب یہ ہے۔ کیسی کامیابی یار؟ خود سوچیں، ایک بندے کے پاس ہزاروں گاڑیاں ہیں، ایک بندے کے پاس ہزاروں گاڑیاں ہیں۔ اب آپ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس دن بتا رہا تھا کہ شکور نام کا کوئی شخص ہے، اس کی کوئی 1000-1500 گاڑی ہے،
ہیں؟ وہ آپ سے کوئی مختلف ہے؟ میرے آپ جیسا ہی ہے نا، وہی کھاتا ہے، کوئی سونا تو نہیں کھاتا، وہی روٹیاں کھاتا ہے، کوئی وہ ایک مربع کے اندر تو نہیں سوتا، وہی ایک چرپائی کی جگہ پر ہی سوتا ہے۔ کوئی اس کو دنیا کی کوئی اور چیز زندہ رہنے کے لیے اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس دنیا سے باہر سے کوئی چیز نہیں آ رہی، 100% وہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ وہ 1000 گاڑیوں کا مالک ہے، اور لیکن ہم لوگ اس کی ایک گاڑی چلا رہے ہیں، ہم اس کے بھی مالک نہیں، ہم اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ وہ 1000 گاڑیاں چلا رہا ہے، ہم ایک گاڑی چلا رہے ہیں، وہ بھی کسی کی۔ کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا یہ گاڑیاں ہونا اس کی کامیابی کی علامت ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس گاڑی کو صفائی، اس گاڑی کی ایک گاڑی کی صفائی کرنے والا اگر اللہ کو راضی کر کر زندگی گزار رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے اور اگر اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو یہی اس کائنات کا نظام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کا تو نام بن گیا، فلاں تو چھا گیا، دنیا میں کمال کر دیا فلاں نے، واہ بھائی واہ، بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا دبدبہ ہے، اس کے اوپر تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا کوئی، اس کے اوپر تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا کوئی۔ ایک چٹکی میں اللہ اس کی گیم بجا سکتا ہے، ایک چٹکی میں اللہ اس کی گیم بجا سکتا ہے، صرف سانس رکنے کی دیر ہے۔ اور یہ سانس آپ نے دیکھا ہے کہ بڑوں بڑوں کا رک کے ہی رہتا ہے، چلتا نہیں ہے کسی کا ہمیشہ۔ یہ سانس ایک دن جواب دیتا ہے، بھئی بس اتنا ہی ساتھ تھا میرا تیرے ساتھ، ایک دن رک کے ہی رہتا ہے یہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کبھی اعتبار نہ کریں اپنی سانس پر، اپنی زندگی پر کبھی اعتبار نہ کریں۔ جو بندہ اس زندگی پر اعتبار کیے بیٹھا ہے وہ خسارے میں ہے، اور جو بندہ اس زندگی کو بے اعتبار سمجھا ہوا ہے، جس کو اس زندگی پر اعتبار نہیں ہے، وہ اپنا ہر آنے والا وقت یہ سمجھے گا کہ کسی بھی وقت اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، لہذا میرا یہ وقت اس رب العالمین کی خلاف ورزی کے مطابق نہیں گزرنا چاہیے۔ لہذا جو میرا یہ وقت ہے، اس وقت میں اپنے اللہ کی فرما برداری میں گزاروں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ مالک جس نے مجھے ساری زندگی دی اور مجھے سب کچھ دیا اور وہ مجھے بلا رہا ہے اور میں اس کے پاس اس حالت میں جاؤں کہ میں اس کی نافرمانی میں ہوں۔ اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کرے، اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کرے کہ اے اللہ ایمان پر موت دینا اور اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دینا، اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دینا جو آنی ہی آنی ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ ایک شخص مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، تہجد میں کھڑا ہوا ہے، بتائیں کچھ کسر رہ گئی ہے؟ اور روزے کی حالت میں بھی ہے، روزہ بھی ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بھی کھڑا ہے، تہجد میں کھڑا ہے، اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ بھی ہے، کچھ اور کسر باقی رہ گئی ہے؟ اگر رہ گئی ہو تو بتا دیں۔ کوئی کسر باقی نہیں رہی، سب سے افضل جگہ پر، سب سے افضل کام۔ بسا اوقات انسان اس وقت بھی گناہ کی حالت میں ہوتا ہے، بسا اوقات انسان اس وقت بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اس کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے تو وہ اس وقت بھی اللہ کی ایک نافرمانی میں مبتلا ہے۔
اس وقت بھی اللہ کی ایک نافرمانی میں مبتلا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان کا حساب و کتاب کا معاملہ بالغ ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس کا ہر عمل لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بالغ ہونے سے بعد سے لے کر اب تک ہم مستقل ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں ہم مستقل ان گناہوں میں مبتلا ہیں، کبھی بھی مطمئن نہ ہو۔ اور صرف گناہوں میں مبتلا نہیں ہے، جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کا اس کے اوپر غصہ اور غضب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم ایک طرف کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک نافرمانی کی وجہ سے اس نافرمانی کا غصہ اللہ کا الگ سے ہمارے اوپر آ رہا ہے، اس غصے کے اثرات الگ سے اللہ کے ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ بالغ ہونے سے لے کر اب تک کہیں نہ کہیں اللہ کو ہمارے اوپر غصہ ہے، رب کائنات کو، ہمیں بنانے والے کو، ہمیں تمام نعمتیں دینے والے کو، ہمیں صحت و تندرستی، روزگار، ہر اعتبار سے خوشیاں دینے والے کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہسپتالوں میں، یقین جانے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے۔ اپنی والدہ کو لے کر گیا میں ہاسپٹل میں، والدہ کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اچانک، تو میں لے کر گیا، وارڈ کے اندر گئے، 25-30 بیڈ وہاں پر، جن میں سے 6-7 بیڈ ایسے تھے جو تڑپ رہے تھے اور ان کے بیڈ کے اوپر ان کا پیشاب نکلا ہوا تھا۔ والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میرے دماغ میں سے وہ تکلیف نکل گئی، میں پاگل ہونے والا تھا کہ میں کہاں آ گیا۔ اس رب کی کہیں نہ کہیں ہم نافرمانی کر رہے ہیں بالغ ہونے سے لے کر آج تک، جس نے ہمیں ان تکلیفوں سے بچایا، ان آزمائشوں سے بچایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں راستے میں کوئی پڑا ہوا ہے اور اس کی نہ کبھی سالوں سے داڑھی کٹی ہے، نہ سالوں سے اس کے بال کٹے ہیں، نہ سالوں سے اس نے کپڑے بدلے ہیں، نہ سالوں سے وہ نہایا ہے، اور اس کا کھانا بھی زمین سے ہی اٹھتا ہے، کھانا بھی زمین سے اٹھا کر کھاتا ہے۔ بتائیں، وہ بھی ہم جیسا انسان ہے، ہم جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یقین جانے کوئی فرق نہیں ہے، ہم جیسا انسان ہے۔ تو جس رب نے ہمیں اس زندگی سے بچایا، آج تک ہم کہیں نہ کہیں اس رب کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر جو شروع سے بالغ ہونے سے لے کر آج تک داڑھی مڑاتا آیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اللہ کا غصہ اس کے اوپر ہے، چاہے وہ کتنا ہی فرما بردار ہے، کتنا ہی نیکوکار ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر، یہ سنت رسول ہے اور پکی سنت ہے۔ اگر ہماری شلوار جب سے بالغ ہوئے آج تک ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سخت وعید سنائی ہے، بہت سخت وعید سنائی ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے ایسی آگ جلائی جائے گی اور پاؤں کے نیچے ایسی تپش ہوگی کہ اسے دماغ کھول اٹھے گا، یہ وعید ہے اس کی۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک اس گناہ میں مبتلا ہے۔ تو اپنی زندگی معلوم نہیں کتنی باقی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کتنی باقی ہے۔ ہو سکتا ہے گھر جانے کا موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے 8-10 سال اور گزر جائیں، ممکن ہے، لیکن اپنی آج کے بعد اپنی زندگی کے اندر جھانکے، اپنا گریبان کھولیں اور دیکھیں کہ کون کون سی ایسی چیز ہے
کہ میں آج تک اپنے کریم اللہ کو ان کے اوپر ناراض کرتا آیا ہوں. اپنے اندر سے وہ خامیے نکالیں اور نکال کر پھینکیں ان کو، اور اپنے آپ کو 100% اللہ کی فرما برداری میں لے کر آئے. تو سب بھائی انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے. کیا ٹائم ہوا ہے؟ ایک گھنٹہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کریں.